بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خواتین حضرات، آج ہم بات کرنے والے غار حرا کے بارے میں۔ ان کے حدود میں مکہ معظمہ سے 3 میل شمال میں جبل نور ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے، اس کی چوٹی سے تھوڑا سا نیچے غار حرا ہے۔ یہ غار حرا 1 مسلح کی مقدار ہے۔ اس کے قبیلے کی جانب ایک گول سوراخ ہے، اس سے کعبۃ اللہ صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے۔ دور میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد بلند عمارتوں کی وجہ سے شاید نظر نہ آئے، لیکن پہلے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں مہینوں قیام فرماتے، وہاں عبادت، ریاضت، مراقبے میں مصروف رہتے۔ گھر سے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا تو مزید لے جاتے۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی پہنچا دیتی تھی۔ یہ نبوت کا مقدمہ اور دعویٰ تھا۔ خواب کے ذریعے آپ پر مخفی اسرار منکشف ہونے لگے۔ کچھ آپ خواب میں دیکھتے، عینی وہی پیش آتا تھا۔ معمول کے مطابق آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ جبرائیل امین تشریف لائے، نبوت کی خلوت اور آپ کی زیب تن کی وہی نبوت کا آغاز کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ یہ غار حرا بھی ایک یادگار تاریخی جگہ ہے۔ جبل سور حرم کے حدود میں ایک تاریخی پہاڑ ہے، اس کا نام جبل سور ہے۔ یہ بیت اللہ سے جنوب میں تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے۔ اس کی چوٹی پر غار سور ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت 3 رات رو پوش رہے تھے۔ اس کے قریب سور بن عبد المناف نے اقامت اختیار کی تھی، جس کے بعد پہاڑ نام سور مشہور ہو گیا۔ جبل سبیر حرم کے حدود میں ایک اور مشہور پہاڑ ہے، اس کا نام جبل سبیر ہے۔ بیت اللہ سے مینا جاتے ہوئے دائیں جانب واقع ہے، اس کے بالمقابل بائیں جانب حرم پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کے ایک حصے کا نام جبل سبیر ہے، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب سورج کی کرنیں اس پر پڑی تو حجاج مینا سے عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان پہاڑوں کو، جبل سور، غار حرا، مینا، عرفات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دنیا میں گئے ہم سب کا حج قبول فرمائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر جنہوں نے حاضری دی ہے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو پیچھے رہ گئے، اللہ ان کو بھی حاضری دینا نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی حاضری دینا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔